میرا نام واجد ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میرے ابو کی طبیعت ایک رات اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ان میں لیور کینسر کی تشخیص کی تھی۔ ان کے علاج کے لیے کافی پیسے درکار تھے۔ پیسوں کا انتظام تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی رقم کی ضرورت تھی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے، اسی لیے میں نے کوئی ایکسٹرا نوکری کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ مجھے ایک بڑی سی حویلی میں نوکری مل گئی۔ بے شک یہ ایک ملازم کی نوکری تھی، لیکن سیلری میری ڈیمانڈ کے مطابق تھی۔ اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن میں اپنے باپ کی خاطر اس بات کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ حالانکہ مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ابو اسپتال میں ہی تھے۔ میں رات 7 بجے سے 11 بجے تک وہاں کام کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ جو بھی ایک بار مجھے دیکھتا میرا دیوانہ ہو جاتا۔ یہ حویلی کسی محل کی طرح بڑی تھی اور یہاں بہت افراد تھے۔ اتنے افراد تھے کہ میں نے گھر کے کئی افراد نہیں دیکھے تھے۔ ایک رات میں کچن میں کام کر رہا تھا کہ گھر کی مالکن کچن میں آئیں۔ وہ پوچھنے آئی تھی کہ کھانے میں کیا بنا ہے۔ ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا اور وہ بھی مجھے پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مبہوت رہ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا اور چلی گئیں۔ اس رات میں جب اس گھر کے مالک سے چھٹی کی اجازت لینے آیا تو اس نے انکار کر دیا اور غضبناک لہجے میں اپنے خادموں کو حکم دیا کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس اچانک آفت پر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا میرا قصور کیا ہے۔ چنانچہ منتیں کرنے کے باوجود مجھے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ یہ اس حویلی کے بیسمنٹ میں تھا۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک زندہ کی سلاخوں کے باہر مجھے مالکن نظر آئی۔ مجھے یہاں قید کیوں کیا گیا ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ایک شرط پر یہاں سے آزاد کیا جائے گا۔ اگر تم نے وہ شرط مانی تو تم ہمیشہ کے لیے جنات کے اس محل میں قید ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں کانپنے لگا۔ کیا شرط ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد بیمار تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا میں یہاں قید رہ جاؤں اور وہ وہاں میرے ابو کو کوئی مسئلہ ہو۔ میں ایک جنزادی ہوں اور شہنشاہ جنات کی بیوی ہوں۔ یہ جنات کا محل ہے۔ تم پہلی نظر میں مجھے بہت پسند آئے ہو۔ میں تمہاری شادی اپنی جنزادی بیٹی سے کروانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں کسی جنزادی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے انکار کر دیا تو وہ غصے میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، تم ساری عمر یہیں رہو گے اور ہم تمہیں اذیت دیتے رہیں گے۔ وہ برہمی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے ڈر کے مارے بری حالت تھی۔ اس کی بات نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور مجھے ابو کی یاد ستانے لگی۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ یہاں تو کوئی میری فریاد بھی نہیں سنتا تھا۔ کھانا مجھے بس دے دیا جاتا تھا۔ اگر میں نے اس جنزادی سے شادی نہ کی تو شاید میں ہمیشہ یہاں رہوں گا اور ایک دن یوں ہی مر جاؤں گا۔ ابو نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کہاں چلا گیا ان کو چھوڑ کر۔ میں نے ایک دن سوچا اور فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نکلنے کے لیے اس جنزادی سے شادی کروں گا۔ خیر، جب مجھے دوپہر کا کھانا دیا گیا تو میں نے خانسامے کے ہاتھوں جنزادی سے شادی کا پیغام بھیجا۔ شہنشاہ جنات کی بیوی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس رات مجھے قید سے نکال دیا گیا۔ پوری حویلی کسی خوبصورت محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جنات شادی کی تیاریاں کر چکے تھے۔ مجھے بھی شاہی لباس پہنایا گیا۔ جنزادی اس وقت سفید سوٹ میں ملبوس تھی۔ ہم دونوں کو ایک تخت پر بٹھایا گیا اور ہمارا نکاح شروع ہوا۔ نکاح کے بعد سب نے مبارکباد دی اور لذیذ کھانوں کا دور چلا۔ اب میں گھر جا سکتا ہوں۔ میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے ان کی بہت فکر ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے شہنشاہ جنات سے پوچھا۔ ہاں، تم جا سکتے ہو اور اب تم میرے داماد ہو، اس لیے میں تمہیں کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونے دوں گا۔ یہ پیسے رکھو اور اسے جلد از جلد اپنے باپ کا علاج کرواؤ۔ اس کے بعد تم اپنے باپ کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں آ جانا۔ امید ہے تم میری جنزادی بیٹی کو کبھی کوئی دکھ نہیں دو گے اور واپس ضرور آؤ گے۔ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے میرے ہاتھ پر نوٹوں کی گڈیاں رکھ دیں۔ آپ کا شکریہ، میں خوشی سے بولا۔ جنات مجھے باہر چھوڑ آئے۔ میں فوری اسپتال بھاگا اور ابو کے علاج کے لیے پیسے جمع کروائے۔ ابو کچھ ہی عرصے میں مکمل صحتیاب ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم دونوں جنات کے محل میں رہنے لگے تھے۔ یہاں سب بہت اچھے تھے، اسی لیے میرا کبھی انسانوں میں دوبارہ جانے کا دل ہی نہیں کیا۔